محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کی اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی کی سیرت اور ان کی زندگی پر کچھ بات کرنی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت والے، سب سے مالدار صحابی، اور ایک مالدار صحابی، ایک بہت بڑے تاجر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی اسلامی اور مومنانہ زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی۔ مرنے سے پہلے ہی، وفات سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ سب جنتی ہو۔ اور آج جو مسلمان بھی تاجر بننا چاہے اور یہ جاننا چاہے کہ ایک مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان مالدار کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کاروباری کیسا ہوتا ہے، تو اسے اس عظیم صحابی کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ بے حساب پیسہ کمانے کے باوجود بھی ایمان کی دولت بھی کمائی، اور ایسی ایمان کی دولت کمائی کہ اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ، دنیا میں بھی سب سے آگے اور آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے آگے۔ کیا تھی ان کی زندگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ آئیے ان کی زندگی سے ہم 10 اہم باتیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ اسلام کب قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ بھی مالدار صحابی تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کا جو اپنا حلقہ تھا، اپنے دوست یار احباب تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں بھی اسلام کی طرف بلانے لگے، اور انہی کے حلقے میں، انہی کے احباب میں یہ بھی شامل تھے عبد الرحمن بن عوف۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست، اپنے ساتھی عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے سنتے ہی جیسے اسلام پیش کیا، اسلام کے بارے میں سنا اور جیسے لگا کہ یہ سچا دین ہے، ترنت اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں یکجا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بالکل شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف جو اپنے وقت کے سب سے بڑے مالدار تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، ان کا اسلام کی دعوت آتے ہی اسلام قبول کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پرست تھے۔ دولت مند ہونے کے باوجود بھی حق کے متلاشی سے انصاف کرنے والے تھے۔ آج اگر کسی کے پاس دولت آ جائے تو اپنے سے زیادہ ہوشیار، اپنے سے زیادہ عقل مند کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ وہ سوچتا ہے جو میں کر رہا ہوں، جس بات پر میں ہوں، جو میری آئیڈیالوجی ہے وہی صحیح۔ لیکن یہ عظیم صحابی اور سب سے بڑے مالدار، جیسے ان کو پتا چلا کہ ہم جس دین پر ہیں اس سے بہتر دین ہے، یہ حق تو ان کے پاس ہے، ترنت قبول کر لیا۔ ہمیں سبق کیا ملا کہ ہماری دولت، ہماری شان و شوکت حق کے قبول کرنے سے مانے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے۔ پیسہ کتنا بھی آ جائے آپ کے پاس، لیکن اگر حق بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے آپ کو ماننا چاہیے۔ یہ ان کی زندگی سے پہلا سبق ہم کو ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی زندگی میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے تقاضوں کو جانا کہ اسلام کوئی سر نیم کی طرح نہیں ہے، جب چاہو بدل دو اور جو کر رہے ہو وہی کرتے رہو۔ بھئی اسلام آپ قبول کر رہے ہو تو اسلام کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سب سے بنیادی تقاضا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ تو جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور اس تقاضے کو محسوس کیا کہ اسلام تو یہ تقاضا کرتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اب مکہ میں
जो मुशरिकीन थे वो नमाज नहीं पढ़ने देते थे, डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो मक्का से हबशा शिफ्ट हो गए, लोकेशन बदल दिया। हालांकि अभी मदीना की हिजरत का वाकया भी नहीं पेश आया, वो तो बात क्या मसला। उससे पहले ये जो पहली हिजरत थी मुसलमानों की, जो हबशा गए थे, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ भी वहां चले गए। ऐसा नहीं था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कोई कमजोर थे, मालदार आदमी थे, अरब के बड़े बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात थे, लेकिन देखा कि इबादत का यहाँ कोई मजबूत सेटअप नहीं है, तो मक्का छोड़ के हबशा शिफ्ट हो गए। हालांकि उनका पूरा कारोबार, उनकी पूरी तिजारत और पूरे माली मामलात का ताल्लुक, कनेक्शन ही मक्का से जुड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वहां इबादत हम अच्छे से कर सकेंगे। ऐसा दुनिया में कोई मालदार आपने देखा जो अपना लोकेशन चेंज कर रहा हो इसलिए कि वहां पे हम अजर सवाब हमको ज्यादा मिलेगा? आज मालदार लोकेशन चेंज करता है, यहां से वहां शिफ्ट होता है, तो अपने माल को बढ़ाने के लिए, यहां नफा ज्यादा है, यहां कमाई ज्यादा है, यहां कारोबार ज्यादा है, ये जगह छोड़ के वहां चले जाओ। यही लोग मालदार लोग करते हैं। लेकिन ये वो सहाबी, ये मालदार सहाबी है जिन्होंने अपना जो है मादरे वतन और अपना एरिया, अपना घर बारिश ने छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ दौलत है, सब कुछ है, लेकिन इबादत सही ढंग से नहीं हो पा रही है, हम वहां चले जाते हैं। और उसके बाद वापस आए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत करने का इशारा दिया, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए और दोबारा मदीना हिजरत करके चले गए, मक्का छोड़ दिया। डबल हिजरत किया, 2 बार। एक बार हबशा गए थे, उसके बाद दोबारा मदीना चले गए, और खाली हाथ जब मदीना गए तो उनके पास कुछ नहीं बचा। बताइए, मक्का का सबसे मालदार आदमी ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार, रुपया पैसा, तिजारत, माल दौलत सब कुछ छोड़ दिया और चला गया मदीना खाली हाथ। आप अंदाजा करें आज किस मालदार का ये जिगर है, किस मालदार की ये जुर्रत होगी कि वो इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दे। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कदम उठाया, उनके अंदर वो ईमान की मजबूती, वो इस्लाम की पुख्तगी थी कि जब इस्लाम की, ईमान की मिठास मिल गई तो पूरी दुनिया की दौलत फीकी नजर आने लगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए। मदीना जहां न रहने के लिए घर का इंतजाम है, न खाने के लिए राशन का इंतजाम है, न पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम है, न बीवी है, कुछ नहीं, खाली हाथ चले गए। आज के जमाने की तरह मामला नहीं है कि तिजारत इंटरनेट से हो सकती है, मोबाइल से हो सकती है, कुछ नहीं। आप वो लोकेशन छोड़ के दूसरी जगह गए तो पहले जगह से पूरी तरह से आप डिस्कनेक्ट हो गए, कोई ताल्लुक नहीं बचा आपको, वहां से खाली हाथ पहुंच गए। ये उनकी जिंदगी का दूसरा सबक है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की खातिर सारी दौलत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन दौलत की खातिर ईमान को नहीं छोड़ा जा सकता। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी में दूसरा सबक हमको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सबक। ये तो माली कुर्बानी थी, लेकिन जब मदीना पहुंचे, सहाबे कराम की तादाद वहां इकट्ठा हुई तो मुशरिकीन ने शरारत की और एक बहुत बड़ी लड़ाई का मौका सामने आ गया, जिसको हम जंगे बद्र के नाम से जानते हैं। अब ये अजीम सहाबी जंगे बद्र में सिपाही बनकर उतर गया, मुजाहिद बनकर जाके सफों में खड़ा हो गया, सारी दौलत तो ठुकराई, अब जान भी दाव पे लगा दिया ईमान की खातिर। सही बुखारी का वाकया है, वो वाकया जो बच्चों वाला वाकया ना कि अबू जहल को मारा, तो वो वाकया इन्होंने ही बयान किया सही बुखारी में। ये कहते हैं कि बैना अना वाक़िफ़ुन फी सफ़ यौम बद्र, ये बुखारी के अल्फाज है कि जंगे बद्र में जब सफ यानी फौजियों की सफ में मैं खड़ा था तो मैंने क्या देखा कि अन यमीनी व शिमाली बिगुलामैनि मिनल अंसार हदीसतिन अस्नानुहु, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे दाएं और बाएं छोटे छोटे अंसारी बच्चे खड़े हुए हैं, बिल्कुल छोटी उम्र के। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं बहादुरों के बीच में खड़ा हूं, ये कहां में आ गया कि आजू बाजू में से बच्चे, यानी खुद को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, ये कहां से आ गए बच्चे। कहते हैं मैं सोच ही रहा था ये छोटे बच्चे यहां कैसे आ गए। अचानक दाएं
बाजू का जो बच्चा था उसने उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और क्या कहा कि या अम्मी, ऐ चचा, ऐ अंकल, हल तारिफ अबा जहल, क्या अबू जहल को आप जानते हैं? क्योंकि अबू जहल तो मक्का से आया था, ये अंसारी बच्चे थे, नहीं पहचानते थे। और अब्दुर्रहमान बिन औफ हिजरत करके आए थे, पहचानते थे। कहा या अम्मी, अंकल, चचा, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? तो कह रहे हैं कि माँ हाजतुका, बच्चों क्या करोगे, बेटा क्या करोगे, अबू जहल का क्या करोगे? तो लड़के ने क्या कहा कि समीतु अन्नहु यसुब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि वो शख्स हमारे नबी को गाली देता है। और कसम खाया, बच्चे ने कहा वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम है उस अल्लाह की, उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लइन रअयतुहु ला युफारिकु सवादी सवादहु हत्ता यमूता अल आजलु मिन्ना। बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा है, अल्लाह की कसम अगर अबू जहल मुझे दिख गया तो हम दोनों का मुकाबला तब तक चलेगा जब तक हम दोनों में से कोई मर न जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं ताज्जबतु मिन दालिक, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि छोटा बच्चा इस कदर बहादुरी की बात कर रहा है। अभी ये चुप नहीं हुआ था कि इधर वाला भी बोलना शुरू कर दिया वही बात कि अंकल बताओ किधर है वो। कह रहे ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि मैंने देखा कि सामने से अबू जहल जा रहा था, मैंने कह दिया कि हादा साहिबुकुमा, ये वो शख्स है जिसे तुम लोग तलाश कर रहे हो। इशारा करना था, बुखारी के अल्फाज है फबतदराहु बिसैफिहिमा हत्ता ज़रबाहु फक़तलहु। ये दोनों बच्चे टूट पड़े, दौड़ पड़े उसकी तरफ, हालांकि वो घोड़े पर था, दौड़ पड़े और ये दोनों बच्चों ने एक साथ उस पर हमला किया, उसको वहीं मार डाला। ये जो पूरा वाकया है जंग बद्र का, इस वाकये को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया। मैं असल में कहना ये चाहता हूं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इस्लाम की जो पहली लड़ाई थी उसमें जाके शरीक हुए। उसके बाद कोई ऐसी जंग नहीं जिसमें इस अजीम साहबी ने शिरकत न की हो। उसके बाद जो दूसरी जंग हुई, जंगे वो तो और भयानक मामला हो गया था। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो इधर उधर बिखर गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का मसला बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे वक्त में सिर्फ चंद जानिसार सहाबा थे जिन्होंने ढाल बनकर अल्लाह के नबी के सामने टिके रहे, डटे रहे, चाहे तीर चले चाहे तलवार चले, लेकिन अल्लाह के नबी की हिफाजत में खड़े रहे। उन्हीं में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ। उस वक्त जंगे उहद में 20 से ज्यादा जख्म इनको लगे थे, सामने के दांत टूट गए थे अब्दुर्रहमान बिन औफ के, और एक पांव पे ऐसा जख्म लगा था कि जिंदगी भर वो ठीक नहीं हुआ। कि अब्दुर्रहमान इतना मालदार साहबी जो जंगे उहद में अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए पूरी जान दांव पे लगाए हुए। इसके अलावा और भी जो गज़वा जो लड़ाई हुई सब में अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है शरीक रहे। तो ये तीसरी चीज है उनकी जिंदगी से कि सिर्फ माल नहीं बल्कि अपनी जान भी दांव पे लगाए इस्लाम की खातिर। आगे बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में चौथी बहुत अहम चीज जो हमको सीखने को मिलती है वो है खुददारी। खुददारी का मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी का दिया हुआ नहीं खाना बल्कि लोगों को खिलाना। यानी उनकी सोच क्या थी कि हम मांग के खाने वाले नहीं बनेंगे बल्कि हम तो खिलाने वाले बनेंगे। कोई भी सूरत आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें लोगों को खिलाना है, हमें लोगों से खाना नहीं। चुनाचे जब मदीना मुहाजिरीन गए तो जाहिर सी बात है कि ये भी मदीना से गए थे, इनके पास कुछ नहीं था, तो उनके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम कैसे हुआ था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकीब भी निकाली कि एक मुहाजिर सहाबी को एक अंसारी सहाबी के हवाले करते थे जो मदीना में पहले से मुसलमान, और एक सहाबी को उनके हवाले करते और कहते ये ले जाओ अपने भाई को, अब आज से इसका खाना पीना, कपड़ा लत्ता और सारा मामला, सारी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी सहाबी के हवाले कर दिए। इस तरह से उनके रहने सहने खाने पीने का इंतजाम हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने किसके हवाले किया पता? अंसारी सहाबी थे साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला, और ये अंसार के सबसे मालदार सहाबी थे। चूंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मक्का के सबसे मालदार थे और इनका जो लॉस हुआ था सबसे ज्यादा लॉस इनका हुआ था, इसलिए अल्लाह के नबी ने जब जोड़ियां बनाई तो इसका ख्याल रखा, स्टेटस का ख्याल रखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ये मालदार आदमी है,
اور سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے، تو آج اگر اسے کسی انصاری کے گھر بھیجتے ہیں تو اس کے گھر بھیجے جو یہاں کا سب سے مالدار آدمی۔ تو مدینہ کے سب سے مالدار کون تھے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مجاہد، وہ بھی جانثار صحابی، بہت عظیم صحابی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو ان کے گھر بھیج دیا۔ سعد بن ربیع سے کچھ نہیں کہا، سعد بن ربیع سے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں عبد الرحمن کو تمہارے گھر کس امید پر بھیج رہا ہوں، لیکن سعد بن ربیع نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن کے لیے مجھے کیوں چنا، یعنی اللہ کے نبی کے من میں کچھ ہے، وہ آرزو جو اللہ کے نبی کے من میں چھپی ہوئی۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ان کا جو لاس ہوا ہے ان کے گھر بھیج کے کچھ ریکوری ہو جائے، ان کے دل کو تسلی ہو جائے، یا نہ ان کے ذہن میں آئے کہ اسلام کی وجہ سے اتنا بڑا خسارہ ہو گیا۔ یہ جذبات تھے اللہ کے نبی کے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا اظہار نہیں کیا، سعد بن ربیع سے اپیل نہیں کیا کہ تم ان کو جا کے اپنا پوری دولت دے دو، یہ کر دو، کچھ نہیں، بس جاؤ اپنے گھر پہ رکھو۔ لیکن سعد بن ربیع اپنے گھر پہ لاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد الرحمن، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا، وَإِنِّي أَكْثَرُ الْأَنصَارِ مَالًا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور انصار صحابہ میں، مدینہ میں رہنے والوں میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، میں یہاں کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ اب میرا فرض کیا بنتا ہے؟ اقسم لک نصف مالی، میں اپنی آدھی جائیداد آپ کو اسی وقت دیتا ہوں۔ سعد بن ربیع نے کیا کہا کہ اپنی آدھی جائیداد میں آپ کو اسی وقت دیتا ہوں۔ ذرا سوچے کہ مدینہ میں جو کچھ چھوڑ کر آئے رہے تھے سب کی ریکوری ہو رہی تھی، بیٹھے بٹھائے آدھی دولت مل رہی تھی، سب سے مالدار آدمی کی آدھی دولت مل رہی تھی، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا جواب دیا؟ بخاری کی روایت موجود ہے، کہا، بلکہ سعد بن ربیع نے صرف دولت نہیں دی، کہا کہ میری جو بیویاں ہیں دیکھ لو، پسند کرو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا، کون جائے گا لڑکی ڈھونڈنے؟ جب اللہ کے نبی نے آپ کو میرے حوالے کیا تو میرا سب کچھ آدھا آپ کا، میرا گھر بار، میرا بزنس، میرا باغ، میرا سب کچھ آپ کا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے پریوار میں برکت دے، ہمیں نہ آپ کا مال چاہیے نہ آپ کی بیوی چاہیے، بلکہ کیا کر دیجئے آپ ہمارے لیے، حل من سوق فیہ تجارت، مجھے صرف یہاں کی مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے، بس باقی آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہاں بازار کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے جہاں میں تجارت کر سکوں، صرف اتنا بتائیے، باقی یہ پیسہ اپنے پاس رکھیے، بیوی اپنے پاس رکھیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ کے فضل سے۔ یہ حیران کن جواب تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم کو کوئی سے بیٹھے بٹھائے دے تو لمحہ بھر تاخیر نہیں ہوگی ایکسیپٹ کرنے میں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کی سوچ یہ تھی کہ ہم دوسروں پر بوجھ کیوں بنے، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ دو چیزوں کا خرچہ سنبھالیں، نہ کہ ہمارا کوئی خرچہ سنبھالے۔ چنانچہ ان کو تجارت کا راستہ بتایا گیا، اور کچھ ہی دن میں انہوں نے اپنی بیوی کا بندوبست کر لیا، چند دنوں کے اندر اتنا کمایا کہ ترنت شادی کی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبد الرحمن نے شادی کر لی تو کہا عبد الرحمن اولی مولو بے شاطین، اب ولیمہ بھی کرو چاہے گٹری کیوں نہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ سعد بن ربیع جو آدھی دولت ان کو دے رہے تھے ان کی پوری دولت سے بھی زیادہ دولت انہوں نے کما لی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اگر آدمی سخاوت نفس سے کام لے، خودداری دکھائے تو اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، لیکن مانگنے والی عادت رہے گی تو اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح بخاری میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فسألتہ فأعطانی، میں نے کچھ مانگا خرچہ پانی، اللہ کے نبی نے دے دیا۔ اللہ کے نبی کسی کو واپس نہیں لوٹاتے، دے دیتے تھے۔ کچھ دن کے بعد جب خرچہ پانی ختم ہو گیا پھر آئے، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے اللہ کے نبی سے مانگ کے خرچہ نکالا، کچھ دن میں ختم ہو گیا، پھر آئے، کہتے ثم سألتہ فأعطانی، میں نے پھر مانگا، اللہ کے نبی نے پھر دیا، پھر گھر پہ لے گئے، خرچہ پانی کیے، کچھ دن میں ختم ہو گیا، کہتے ثم سألتہ فأعطانی، تیسری بار پھر آیا اللہ کے نبی کے دروازے پر مانگنے لگا، اللہ کے نبی نے پھر دیا، لیکن تیسری بار کیا کہا اے حکیم، یہ جو مال ہے یہ بڑا
ہرا بھرا ہے، اس کے اندر کشش ہے، اس کی طرف دل لپکتا ہے. کہا کہ من اخذہ بسخاوت نفس، اگر کوئی سخاوت نفس سے، محنت سے، لگن سے اس کو کمائے گا تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا اس میں. لیکن ومن اخذہ باشراف نفس، لیکن جو مانگ مانگ کے لے گا، بیٹھے بٹھائے لے گا، لم یبارک لہ فی، اللہ اس میں برکت نہیں دے گا. کالذی یاکل ولا یشبع، اس کا حال اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو کھائے گا اور پیٹ نہیں بھرے گا. کہا الید العلیا، یہ جو دینے والا ہاتھ ہے یہ اوپر ہوتا ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے من الید السفلی، یہ نیچے والے ہاتھ سے. اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ مانگ مانگ کے لے جا رہے ہو، خرچہ پانی چلا رہے ہو، اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ محنت کرو، کماؤ. یہ سننا تھا کہ حکیم بن حزام نے وہی اللہ کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی. کہا اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں کہ لا ارزو احدا بعدک یا رسول اللہ، آج کے بعد میں کسی کا دیا ہوا نہیں کھا سکتا. اور حقیقت میں آخری سانس تک اس کے بعد کسی کا دیا ہوا نہیں کھایا، حتیٰ کہ وفات رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سرکاری عطیات جاری کیے تھے، لوگوں کی پینشن جاری کی تھی، ان کو بلایا. انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا. ابھی کیوں نہیں لوں گے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ بھئی یہ تو عطیہ ہے، سرکاری عطیہ ہے، کوئی بھیک تھوڑی ہے، تو تمہارا حق ہے. کہا کچھ بھی ہو، جب میں نے نبی کے سامنے قسم کھا لی میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا تو میں کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بلایا، سب کو بلایا، سب لے کر گئے، اہل بیت بھی لے رہے تھے، سب لے رہے تھے، لیکن ان کا نمبر آیا تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، سب کو جمع کیا، ابھی کیا پرابلم ہے تمہارا، کیوں نہیں لے رہے ہو؟ انہوں نے وہی اللہ کے نبی کی بات سنا دی کہ میں نے قسم کھائی میں کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی لیکن نہ، حکیم بن حزام نے نہیں لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت کو گواہ بنایا، تم لوگ گواہ بناؤ، میں تو دے رہا تھا لیکن انہوں نے نہیں لیا. کل اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرتے کہ عمر نے مجھ کو نہیں دیا. وہ اتنے ٹینشن میں آ گئے عمر رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے نہیں لیا. نہ صرف یہ کہ لینا بند کر دیا، بلکہ جہاں محسوس کیا کہ دینے کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہاں کھڑے ہو گئے دینے کے لیے. صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اور جب قرض کی، ان کا قرض بھی تھا، تو یہ فوراً پہنچ گئے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پاس اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دوست کا انتقال ہوا، کچھ قرض چڑھا ہوا، مجھے بتاؤ کتنا ہے میں ادا کر دوں. انہوں نے کہا 100,000، 1,00,000 ہے. مطلب عبداللہ بن زبیر بتانا نہیں چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے، تو اسے لم سم کہہ دیا 1,00,000. انہوں نے کہا اس میں سے جتنا بھی بولو میں ادا کر دیتا ہوں. تو عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت قرض ادا کرنے کے تیار ہیں، تو کہا یہ تو میں ایسے ہی بول دیا تھا 1,00,000. 1,00,000 نہیں ہے، کہا کہ 1,00,000 نہیں ہے بلکہ یہ 22,00,000 ہے. الف الف و 100,000 بخاری کے الفاظ ہیں، 22,00,000 دینار، یعنی بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یہ سننے کے بعد بھی حکیم بن حزام نے کہا اس میں سے جتنا کہو میں ادا کر دیتا ہوں. آپ سوچے کہ وہ صحابی جو بار بار نبی کے سامنے مانگنے جا رہے تھے، ایک بار نبی نے سمجھا دیا، اب مانگنا کسی کا دیا ہوا کھانا تو دور کی بات ہے، اتنا بڑا بڑا اماؤنٹ قرض کا پہنچ جاتے کہتے میں چکاؤں گا. یہ صحابہ تھے خودداری والے. یہی خوبی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اندر تھی. انہوں نے کہا نہیں میں دیا ہوا نہیں لے سکتا. تجارت کیا اور تجارت میں اللہ نے اتنی ترقی دی کہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَلَرَأَيْتُ لَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. کہا اللہ نے مجھے اتنی برکت دی، مال میں اتنی برکت دی کہ اگر میں کہیں بھی زمین سے پتھر اٹھاؤں تو نیچے سونا چاندی نکلے. مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی کاروبار میں میں یہ تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا پڑھ کے پتھر اٹھاتے تھے کہ نیچے سونا چاندی نکلتا تھا. میں نے کہا بھائی وہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈال دوں تو پیسہ ہی پیسہ. مطلب ایک تعبیر ہوتی ہے نا، بات کرنے کی ایک انداز ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بھی کاروبار شروع کروں، اور ان کے کئی کاروبار ہوتے تھے، بہت سارا سورس آف انکم تھا ان کا، تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے میں کوئی بھی کاروبار شروع کروں سونا چاندی کی بارش ہے، اللہ کی برکت. یہ مطلب یہ نہیں کہ دعا تعویذ کر کے کوئی پیسہ آتا تھا ان کو، محنت مشقت سے پیسہ آتا تھا. تو یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہم کو خودداری سکھاتی ہے اور تجارت کا ڈھنگ بھی سکھاتی ہے. آج اگر کوئی پیسے بھی کمانا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان تو کیا بولتا ہے، کیا سوچتا ہے کہ بیٹے بیٹائے کہاں کون سی اسکیم ہے، کہاں پیسے لگا دو، کہاں انویسٹ کر دو، کوئی گیم کھیل لو پیسہ آ جائے، کسی کمپنی میں لگا دو. یہ سب کیا ہے؟
یہ سب سے ایک بار ڈوبا تو آپ کا گیا. یہ تجارت نہیں ہے. تجارت کرنا ہے تو آپ کے پاس اسکل آنے چاہیے, ہنر آنا چاہیے. دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں آپ بغیر سیکھے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اگر سیکھیں, آپ کے پاس ہنر ہے, اسکل ہے, تو چاہے پورا لاس ہو جائے آپ کا, دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف دیکھیے, مکہ میں سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن مدینہ آ کے کتنی کانفیڈنس سے بول رہے ہیں, حل من سوق فی تجارہ, مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتاؤ بس. یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ کیونکہ تجارت کا ڈھنگ جانتے تھے, تجارت کا ہنر جانتے تھے, تجارت کی اسکل تھی. وہ کوئی شارٹ ٹائم میں جو ہے شارٹ کٹ میں پیسہ نہیں کمانا جانتے تھے. ایک لانگ ٹائم انہوں نے جو ہے سنگھرش کیا تھا, سیکھا تھا, تو ان کو کانفیڈنس تھا, بھروسہ تھا کہ مجھے تو تجارت آتی ہے, بس مارکیٹ تک پہنچنا ہے. پہنچے, سب کو پیچھے کر دیا, پورے مدینہ کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ گیم کھیل کے نہیں, ادھر ادھر پیسہ لگا کے نہیں, سیکھنے سے. تجارت سیکھو. عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ اگر پیسہ کمانا ہے, تجارت کی اسکل آنے چاہیے. آپ کو ہنر, پیسہ کمانے کا دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایک بار آپ نے سیکھ لیا تجارت کا طریقہ, تو لاکھ آپ کا نقصان ہو کہ کمپنی ڈوب جائے, کچھ بھی ہو جائے, آپ کو واپس کھڑے ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. آج کتنی ہندوستان کی بھی کمپنیاں ہیں, اخباروں میں آتا ہے, نیوز میں آتا ہے کہ بھی گیا, ڈوب گیا, لیکن 2-3 مہینے میں پھر کھڑا ہو گیا. ان کو ڈھنگ ہے, طریقہ ہے تجارت کا, کیا فرق پڑنے والا. تو عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ تجارت کا ہنر سیکھو, اس سے آگے بڑھو. یہ بھی سکھاتی ہے کہ خودداری, یہ بھی ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ کسی پہ بوجھ نہ بنو, سوچ سے اچھی رکھو. سوچ یہ نہ ہو کہاں پیسہ مل جائے, کہاں ٹھگ لے, کہاں سے ہدیہ مل جائے, کہاں سے کسی کی وراثت ہڑپ کر لے. نہیں, سوچو کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ فلاں کو بھی دے دیں, اس کو بھی دے دیں, مسجد میں دے دیں, مدرسے میں دے دیں, غریب میں دے دیں, غریب کو دے دیں, اسپتال میں دے دیں. یہ ہماری سوچ ہے. جب سوچ ہماری مضبوط ہوتی ہے تو ہمارے اندر جو پاور ہوتا ہے محنت کرنے کا, وہ بھی آگے بڑھتا ہے. جب سوچ ہی مانگنے والی ہو تو برکت بھی ویسے رہتی ہے. ہماری سوچ اگر مانگنے والی ہو تو ویسی برکت ہوتی. سوچ اگر دینے والی ہو اور عزم اور حوصلہ, عبد الرحمن بن عوف کی طرح اللہ ایسا نوازتا ہے جس کو مثال ہے. کہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی. آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی کا 5واں سبق جو ہم کو ملتا ہے ان کی زندگی میں, وہ ہے انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سب سے زیادہ دولت تو کمائی انہوں نے, لیکن سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا. آج تک ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا اللہ کی راہ میں کسی نے خرچ کیا. ہر طریقے سے اللہ کے نبی, صحیح بخاری میں کتنی روایتیں, اللہ کے نبی کسی بھی وقت تعاون کا اعلان کرتے تھے, سب سے بڑا اماؤنٹ لے کر یہ آتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا یہ لے کر آتے تھے. اس کے علاوہ قرض کے معاملے میں یہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں. تاریخ دمشق کی روایت ہے, ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ کان اہل المدینہ عیالا علی عبد الرحمن بن عوف ثلثا یقرضهم وثلثا یقضی دینهم ویصل ثلثا. کا مدینہ کی جتنی آبادی ہے یہ سب کے سب عبد الرحمن بن عوف کے احسان مند. ان میں سے 1/3 کو یہ قرضہ دیتے تھے, 1/3 کا قرضہ چکاتے تھے, اور باقی 1/3 کی آبادی کو ایسے ہدیہ تحائف وغیرہ دیتے تھے. اتنا یعنی پورے مدینہ والوں کو خرچ کرتے تھے. کوئی بچتا ہی نہیں تھا جس کو یہ خرچ نہ کریں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہی اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا غلاموں کا. اللہ کی راہ میں غلام بھی آزاد کیے جاتے تھے. ان کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اعتق 30,000 بیت, 30,000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. صرف یہی نہیں, بلکہ اس وقت ایک خرچ تھا فوج کا. جو اسلامی فوج تھی, اس فوج میں گھوڑوں کی ضرورت, سواریوں کی ضرورت, پیسوں کی ضرورت. وہ 50,000 500 گھوڑے, 500 اونٹ سواری کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ ایسے دے دیتے تھے اللہ کی راہ میں. ایک مرتبہ 500, ایک مرتبہ 1500 سواری, پورے ساز و سامان کے ساتھ. بہت بڑا حصہ فوج میں جاتا تھا ان کے جو ہے دولت سے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی وسلم کی بیویوں امہات المومنین, ہم سب کی ماؤں کا پورا خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے اٹھایا. اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جو بھی پیسہ آیا قوم کے لیے خرچ کر دیا, اور اپنی بیویوں سے کہتے تھے کہ میرے بعد اللہ کا نیک بندہ آپ کا خیال رکھے گا. کسی کا نام نہیں لیا. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد آپ کے گھرانے کی پورے اخراجات کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی.
اور ایسا نہیں اپنے گھر نہیں بلایا, اپنے سگے بیٹے کو پیسہ دے کے بھیجتے تھے, جاؤ اپنی ماں کو پہنچا کے آؤ, پوری عزت و احترام کے ساتھ. تو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب ان کا بیٹا لے کر آیا تو اما عائشہ نے کہا کہ سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ, اللہ تیرے باپ کو جنت کی نہروں سے سیراب کرے. کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو, ہم سب کی ماؤں کا جو خیال رکھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پورا بڑا بڑا باغیچہ بیچ کر اس کی ساری قیمت قدموں میں ڈال دیا امہات المومنین کے. اور وہ اللہ کے رسول, ہم سب کی مائیں, وہ پیسہ آنے کے بعد بھی وہ بھی دوسروں کو بانٹ دیا کرتی تھی. معمولی سا اپنے اوپر استعمال ہوتا تھا, باقی وہ بھی صدقہ خیر اتنا دیتے تھے کہ بچ جاتا تھا. وہ نہ صرف کھاتی تھی بلکہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے. بہت معمولی حصہ کھانے میں آتا, اس کا کئی گنا وہ صدقہ خیرات کرتی تھی, اتنا دیتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. بہرحال انفاق کے واقعات پڑھیں گے تو کافی وقت جائے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے کیسے کیسے خرچ کیا. تو ان کی زندگی کا یہ 5واں سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کیا. جتنا خرچ کرتے اتنا ہی اللہ دیتا ہے. آگے بڑھیں. عبد الرحمن بن عوف کی زندگی میں جو 6واں سبق ملتا ہے وہ زہد کا. زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی. اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ان کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ اتنا مالدار آدمی. امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے زہد, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف لا یعرف بین عبیدہ, وہ ان کے جو غلام تھے نا نوکر چاکر, ان کے بیچ میں اگر عبد الرحمن بن عوف بیٹھ جاتے تو باہر سے آنے والا پہچان نہیں پاتا کہ اس میں غلام کون ہے مالک کون ہے. یہ لائف اسٹائل ان کی, یہ سادگی کہ غلام نوکر چاکر, نوکر چاکر. آج کسی بھی کمپنی میں جاؤ, کسی بھی آفس میں جاؤ, آفس کا جو پیون ہے, چپراسی ہے, اور اس کا جو باس ہے, دونوں میں فرق نہیں دکھے گا. لیکن یہ عبد الرحمن بن عوف کے غلام, خریدے ہوئے غلام, نوکر نہیں, خریدے ہوئے لوگ. ان کا جو پہناوا ہے, ان کا جو طرز زندگی ہے, وہ اسی زندگی ان کی بھی عبد الرحمن بن عوف کی. دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ اس میں مالک کون ہے غلام کون ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا, یہ روزے بھی بہت رکھتے تھے, پیسہ بہت تھا لیکن روزہ رکھتے. صحیح بخاری کی روایت ہے ایک دن روزہ رکھے. ان کے گھر والے پریشان تھے, کسی طرح یہ اچھا کھانا کھا لے, لیکن نارمل کھانا کھاتے تھے. ایک دن یہ روزہ تھے, گھر والوں نے سوچا کہ آج ان کو بھوک لگی ہے, روزہ ہے, آج کچھ اچھا بناتے ہیں, اسی بہانے کھا لیں. بہترین قسم کا کھانا بنایا. افطار کا ٹائم ہوا, ان کے سامنے جب پلیٹ رکھی گئی کھانے کا, وہ رکھا گیا تو کھانا دیکھتے ہی رو پڑے. عبد الرحمن بن عوف رونے لگے. کہا کہ ہمارا بھائی مصعب بن عمیر اس دنیا سے گیا تو کفن کی حالت یہ تھی, سر ڈھکتے تھے پاؤں کھل جاتا تھا, پاؤں ڈھکتے تھے سر کھل جاتا تھا. ہمارا ساتھی حمزہ اس دنیا سے چلا گیا, دنیا سے اس کو کچھ نہیں ملا, اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ اسی دنیا میں نہ دے دے اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے. وہ پلیٹ ہٹا دیا. فجعل یبکی وترک الطعام, صحیح بخاری کے الفاظ ہے, وہ رونے لگے اور کھانا ہٹا دیا, میں نہیں کھاؤں گا, نہیں کھایا. وہ عظیم, وہ بہترین سالن, وہ بہترین کھانا نہیں تناول فرما کر, نہیں میں نہیں کھا سکتا, میں یہاں کھاؤں گا تو جنت میں کیا ملے گا ہم کو. اتنا زہد بتائیے, اتنا تقوی, اتنا پیسہ, دوسروں کو کھلانے والے, پورے مدینہ کو کھلانے والے, لیکن اللہ کا بندہ خود کھانے سے ڈر رہا ہے کہ میں نے سب کچھ یہی کھا لیا تو جنت میں ہمارے لیے کیا ملے گا. اپنا نہیں کھا, دوسروں کو کھلایا, ایک ایک سے کھانا کھلایا, سب کچھ کھلایا, لیکن خود کھاتے ہوئے ڈر رہا ہے, رو رہا ہے اگر گھر والے اس کو کچھ بنا کے دے دے تو. یہ 6واں سبق ہے ان کی زندگی کا جو ہم کو ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی کی 7ویں اور سب سے اہم چیز میرے بھائیوں, یہ دولت بھی ہے, یہ زہد بھی ہے, تقوی بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے. علم سے بھی ان کا رشتہ ہے. قرآن کا علم بھی ہے اور حدیث کا علم ہے, بہت گہرا علم ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا تھی, اس مجلس شورا میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بھی بٹھا دیا جو بچے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیا. عبد الرحمن بن عوف بھی اس کے ممبر تھے, شورا کے جنتی صحابی تھے. انہوں نے اعتراض کیا, کہا کہ یہ بچہ یہاں کیوں بیٹھ رہا بھائی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوالات کیے قرآن سے متعلق, کسی کو جواب نہیں آیا سوائے عبداللہ بن عباس کے. جب انہوں نے قرآن کا مطلب سمجھایا تو کہا یہ وجہ ہے بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا,
عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ کنت اقری رجال من الانصار والمہاجرین، کہ میں کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ کو قرآن پڑھاتا تھا. منہم عبد الرحمن بن عوف، انہی میں سے عبد الرحمن بن عوف تھے. جب پتہ چلا کہ اس بچے کے پاس قرآن کا اتنا گہرا علم ہے، اتنا بڑا اور امیر مالدار آدمی ہونے کے باوجود روزانہ جا کے ان سے ٹیوشن لینے لگے، ان سے قرآن پڑھنے لگے. عبداللہ بن عباس جو چھوٹے بچے تھے، اتنا مالدار صحابی، اس نے عبداللہ بن عباس کو اپنا استاد بنا لیا، قرآن سیکھنے لگے. اور حدیث میں بھی پیچھے نہیں ہے، ایسی ایسی حدیثیں یاد ہے عبد الرحمن بن عوف کو کہ دوسرے صحابہ تک کو نہیں معلوم ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر فاروق شام جا رہے ہیں سفر کے لیے، راستے میں پتہ چلا کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے. مشورہ کیا کہ جائیں کہ نہ جائیں، اختلاف ہو گیا صحابہ کا، کچھ کہتے ہیں جاؤ، کچھ کہتے ہیں نہ جاؤ. فائنلی ڈیسیژن یہ لیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف اس سفر میں تھے، لیکن کسی کام سے گئے تھے باہر، کہیں الگ چلے گئے تھے. لیکن جب واپس آئے دیکھا کیا ماجرا ہے، کہا ایسا مسئلہ ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، ہم جائیں نہ جائیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا ان عندی فی ھذا علم، اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے، اس بارے میں میرے پاس حدیث رسول ہے. سمعت رسول اللہ، میں نے خود اللہ کے رسول سے سن کے رکھا ہے کہ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ اگر ایسی وبا کے بارے میں سنو کہ کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے، تم وہاں نہ رہو، تو وہاں مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھیلی تم پہلے سے وہاں ہو تو وہاں سے نکلو مت، چونکہ ہم وہاں نہیں ہیں اس لیے نہیں جائیں گے. جب یہ حدیث سنائے عبد الرحمن بن عوف نے، اتنا بڑا صحابہ کا قافلہ، عمر فاروق، عبیدہ بن جراح، اتنے بڑے بڑے صحابی، کسی کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے. جب عبد الرحمن بن عوف نے سنائی تو حمد اللہ، عمر رضی اللہ کا شکر ادا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ حدیث ہم کو ملی. یہ سب سے بڑا مالدار آدمی وہ حدیث سنا رہا ہے جو کسی کو نہیں معلوم. آپ سوچیں، مال میں بھی سب سے آگے، علم میں بھی اتنے آگے کہ اہم موڑ پہ حدیثیں سنا رہا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، صرف جو ہے علم میں نہیں بلکہ ان کی زندگی کا 8واں سبق یہ ہے کہ عبادت میں بھی سب سے آگے. وہ نماز میں نہ صرف پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے تھے بلکہ جش امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. صحیح مسلم کا واقعہ نا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام اکٹھا ہے نماز کے لیے، اللہ کے نبی کے آنے میں تاخیر ہو گئی. صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا مسلح پہ، وہیں آگے کھڑے ہوئے تھے. وہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا دیکھیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت مکمل کر رہے ہیں. آپ سوچیے کتنا بڑا مقام کہ وہ نبی جو بیت المقدس میں معراج کے وقت سارے نبیوں کی امامت کراتا ہے، وہ امام الانبیاء عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں. سب سے مالدار صحابی اپنی امامت کروا رہا، پیچھے اللہ کا رسول، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے ایک طرح نماز پڑھ رہے ہیں. یہ شرف، اور یہ صرف عہد رسالت کی بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات فجر کی نماز میں شہید کیے گئے، پیچھے سے کسی نے خنجر مارا تو بخاری کے الفاظ کیا ہے، تناول عمر یدا، عمر فاروق نے پیچھے سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے آگے مصلی پہ کر دیا کہ اگلی نماز، آگے کی نماز تم پڑھاؤ. جانتے ہیں جب پیچھے ہاتھ پڑھایا تو کس کا ہاتھ میں آیا؟ بخاری کے الفاظ ہے تناول عمر یدا عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فجر کی نماز ہے، ہاتھ بڑھایا کسی کو کھینچنے کے لیے کہ آگے کرتے، کس کا ہاتھ میں آتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ میں آتا ہے. وہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس رات فجر کی باقی نماز عبد الرحمن بن عوف پڑھاتے ہیں. آپ سوچیں، سب سے مالدار آدمی فجر کی نماز میں نہ صرف پہلی صف میں بلکہ خلیفہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. مال میں سب سے آگے، عبادت میں بھی سب سے آگے میرے بھائی. یہ 8واں سبق ہے ان کی زندگی کا. آگے بڑھتے ہیں، وقت ختم ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. ان کی زندگی کا 9واں سبق میرے بھائیوں کہ وہ اہم جو ہے مجلس شورا کی ایک اہم رکن رہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں مشورے دینے والے، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی مشورہ دینے والے، عمر رضی اللہ کے دور میں مشورہ دینے، مجلس شورا کے اہم رکن ہیں. بلکہ عمر رضی اللہ جب شہید کر دیے گئے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا، پوچھا گیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ میرے بعد یہ جو 6 لوگ بچے ہیں، یعنی جو 10 جنتی صحابی ہیں، اس میں ابو بکر رضی اللہ کا انتقال ہو گیا، ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ بھی شہید ہونے والے، باقی بچے سے 7 میں سے سعید جو ان کے بہن ہوئے تھے ان کو کنارے کر دیا، پھر بچے 6 زبیر رضی اللہ، علی رضی اللہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ اور عثمان، یہ 6 بچے ہوئے تھے. ان 6 میں سے عمر رضی اللہ نے کہا کہ ان 6 میں سے کوئی خلیفہ بن جانا. عمر رضی اللہ کی تدفین ہوئی، جنازہ ہوا، یہ 6 اکٹھا ہوئے کہ بھئی اب خلیفہ کون بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کہا
یعنی وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ کسی کا نام نہیں لیا عمر فاروق نے، 6 کا نام لیا، 6 میں سے کوئی اور مرے. بھائی یہ مسئلہ لے کے بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا تھا، بہت خون خرابہ بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس پوری سچویشن کو عبد الرحمن بن عوف نے اتنے خوبصورتی سے ہینڈل کیا. کیا کہا؟ 6 سے کہا کہ یہ 6 کی تعداد سب سے پہلے ہم 3 کرتے ہیں. اچھا عبد الرحمن بن عوف بھی ان 6 میں سے ایک ہے، تو کہتے ہیں 6 کی تعداد کو ہم 3 کرتے ہیں. کہا ہم میں سے 3 آدمی ہٹ جائے اور یہ اپنا معاملہ اپنے کسی ساتھی پر سونپ دے کہ وہی تینوں طے کریں گے کون خلیفہ ہوگا. سب سے پہلے زبیر نے کہا کہ میں اپنا معاملہ جعلت امری الی علی، میں علی کو سونپتا ہوں، علی جو کہتے وہی میری بات ہے. طلحہ نے کہا کہ عثمان جو کہتے وہی میری بات ہے. سعد بن وقاص نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جو کہتے وہی میری بات ہے. یہ تینوں چھٹ گئے. کون؟ زبیر، طلحہ، سعد بن وقاص. باقی بچے 3 کون؟ علی، عثمان، عبد الرحمن بن عوف. ان 3 میں سے کسی کو خلیفہ بننا تھا. اس کو شارٹ کیا لسٹ کو عبد الرحمن بن عوف. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ان تینوں میں تو نہیں بننے والا خلیفہ، آپ دونوں میں سے کسی کو بننا ہے. لیکن کون بنے گا؟ دونوں خاموش، کوئی نہیں بول رہا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اچھا میں ہی طے کر دیتا ہوں کہ کون خلیفہ بنے گا. کیا آپ لوگ راضی ہو؟ کہا ہم راضی. آپ جس کو کہتے. اتنے سینئر صحابی ہیں، اتنا بڑا دبدبہ ہے، مقام ہے، دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ انکار کرتے. علی ہو یا عثمان، دونوں کہہ رہے کہ آپ جس کا نام لیں گے وہ خلیفہ بنے گا. علی رضی اللہ عنہ کو لے گئے کنارے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے رشتہ دار، اگر آپ کو خلیفہ بناؤ تو انصاف کرو گے؟ کہا ہاں کریں گے. کہا اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو اطاعت کرو گے؟ کہا ہاں میں کروں گا. پھر عثمان بن عفان کے پاس آئے، ان کو الگ لے گئے. کہا آپ کو خلیفہ بنا دوں تو انصاف کرو گے؟ کہا ہاں کریں گے. اور کہا لیکن اگر علی کو بنا دوں تو مانو گے خلیفہ؟ کہا ہم مانیں گے. تو اس کے بعد دونوں کو اکٹھا کیا اور کہا ارفع یا عثمان یدک، عثمان کا ہاتھ، اپنا ہاتھ اٹھاؤ. ان کا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا چلو سب بیعت کرو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان خلیفہ بن گئے. اتنا دبدبہ، اتنا روب، اتنی دور اندیشی تھی کہ وہ ان کے کہنے پر، ان کے مشورے پر خلافت قائم ہوتی تھی. عثمان کو خلیفہ بنانے والے یہی عبد الرحمن بن عوف. لیکن خود چاہتے تو خلیفہ بن جاتے. انہوں نے ہر میدان میں سب سے آگے رہے، علم میں آگے، مال کی قربانی میں آگے، جان کی قربانی میں آگے، ہر معاملے میں آگے. صرف ایک معاملے میں پیچھے رہے، وہ عہدہ. اتنا مالدار صحابی ہونے کے بعد کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا. بس اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک غزوہ کا امیر بنایا تھا بس. اس کے علاوہ کبھی بھی انہوں نے کوئی کرسی، کوئی عہدہ نہیں لیا. حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی دور کے آخر میں لکھ دیا ان کا نام، کہا میرے بعد یہ عبد الرحمن بن عوف خلیفہ بنے گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں میں نہیں بن سکتا. کہا نہیں، زبردستی نام لکھ دیا عثمان بن عفان نے. کہا میرا انتقال ہوگا تو میرے بعد یہ بنے گا. عبد الرحمن بن عوف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ اس سے پہلے کہ عثمان کی وفات ہو مجھے ہی دنیا سے اٹھا لے، اتنی عظیم ذمہ داری میں نہیں نبھا پاؤں گا. اور 6 مہینے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہو گیا، عثمان سے پہلے. ورنہ عثمان نے انہی کا نام لکھا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ عبد الرحمن بن عوف. تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی تھی. اور وفات سے پہلے انہوں نے جو وصیت کی تھی میرے بھائیوں، ان کی پوری جائیداد آج کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 3000 کروڑ روپے بنتی ہندوستان کی کم و بیش. اس میں سے 1000 کروڑ روپیہ صرف انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں وصیت کیا تھا. جو بدری صحابی تھے ایک ایک کو کہا تھا کہ 400 دینار دینا. تاریخ امام بخاری کی تاریخ میں 400 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، بہت بڑا، کروڑوں سے اوپر جاتی ہے جائیداد ایک کے حصے میں. یعنی جتنے بدری صحابی بچے وہ غریب و مالدار، اس سے لینا دینا نہیں. ان سب کو، حتیٰ کہ عثمان بن عفان بھی اس میں تھے اس لسٹ میں، ان کو بھی ملا اتنا پیسہ. اور اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کہا یہ بیچ کے ان کو دے دینا ازواج مطہرات کو. اس کے علاوہ جو ہے 50,000 دینار جو ہے فوج کو دے دینا. اس کے علاوہ جو ہے 1000 گھوڑے فوج کو دے دینا. اتنی وصیت، تقریباً 1000 کروڑ کے اماؤنٹ کی وصیت تھا. باقی 2000 بچا تھا جو ان کے 2000 کروڑ جو ان کے رشتہ داروں میں بانٹا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی کہ وہ ہر معاملے میں آگے تھے اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی عبادت میں، علم میں سب سے آگے تھے. ان کا ایک بیٹا، جانتے ہیں، علم کے حوالے سے میں بات ختم کرتا ہوں، ان کا ایک بیٹا ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ جو مدینہ کے 7 ٹاپ 7 فقیہ جو بڑے بڑے علماء گزرے مدینہ میں، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف کا لڑکا بھی. یعنی انہوں اتنے مالدار ہونے کے باوجود اپنے ایک بیٹے کو ٹاپ 7 فقیہ میں جو ہے رکھا. اتنی بڑی تعلیم دی دین کی، اتنا بڑا فقیہ بنایا. تو یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے پہلے اور اپنی زندگی میں ان کو جنت کی سیٹ کی. عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، مرنے کے بعد جنت کنفرم ہے. تو یہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آمین رب العالمین.